بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریا منیز کے ساتھ آپ کا میزبان ریاض احمد جکھڑ تھا، جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا۔ 26 دن بعد آخرکار عوام کی تمام امیدیں بارآئیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فارم 45 اپلوڈ کر دیا۔ یوں یہ پروسیس جو 8 تاریخ سے چلا تھا اور 8 سے آج تک بے دریغ مسائل اور عوامی چیمے گوئیوں کے ساتھ ساتھ سیاسی نظام کو زمین بوس ہوتے دیکھا جا رہا تھا، اس میں یہ آج بات واضح ہو گئی کہ جو فارم اپلوڈ کیے گئے ہیں اور کینڈیڈیٹ دیکھ رہے ہیں، ان کے جو تاثرات میڈیا کی معرفت باہر آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ جب 47 تیار کیا گیا، 49 تیار کیا گیا، تو انہیں اتنی عجلت، تیزی اور اناڑی ہاتھوں میں تیار کیا گیا کہ تمام میں جھول ہے، نتائج درست نہیں ہیں، کانٹ چھانٹ کر کے انہیں محض خانہ پوری کے طور پر پورا کیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس طرح کا نظام لے کر ہم کب تک چلیں گے کہ ایک پلانٹڈ من مرضی کی جماعتیں جو بار بار اس پاکستان پر رول کر رہی ہیں، 76 سالوں سے وہ موجود ہیں، لیکن ڈلیور نہیں کر پا رہی اور عوامی حالت روز بروز گرتی جا رہی ہے، ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، عدم استحکام ہے، سیکورٹی پرابلم ہے، فوڈ سیکورٹی کی کوئی ضمانت نہیں ہے، بے روزگاری کی اتھاہ گہرائیوں میں چلے گئے ہیں، غربت کے لکیر سے نیچے جانے والوں کی تعداد بے دریغ بڑھ گئی ہے اور روزگار کی تلاش میں ہنرمند باہر نکل رہے ہیں، چاہ کے کہ وہ کشتیوں میں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ ایسا کب تک ہوگا؟ کسی کو تو آخر اس بات پہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں اس سرمایہ داری سسٹم، یہ وہ سرمایہ داری سسٹم ہے، ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس کے آگے حکومتیں کمزور پڑ رہی ہیں، کرپٹ سرمایہ داری نظام اشرافیہ کی معرفت اوپر آ گیا ہے، جو کوئی بھی چیز من مرضی سے اپنی اس دھن دولت سے خرید سکتا ہے، کسی بھی سسٹم کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے، اور یہ الیکشن اس کا چھاپخانہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہماری نوجوان نسل مایوسی کی دلدل میں دھستی جائے اور اس کرپٹ سرمایہ داری نظام کے چکر میں 2 وقت کی روٹی کے پیچھے بھاگتی رہے اور اپنے حقوق کو بھی طلب کرنے سے رہ جائے، ان آوازوں کو بغور دیکھا جائے، ان 47-45 کے چکر میں نہ رہے، بلکہ ان کا بغور مطالعہ کرتے ہوئے ان میں درستی لائی جائے، اس کرپٹ سرمایہ داری نظام کو غالب نہ آنے دیا جائے۔ اگر خدا نخواستہ وہ کرپٹ سرمایہ داری نظام آ گیا تو پھر ایک ہی طبقہ بچ جائے گا جو سرمایہ دار ہوگا، باقی سب پاکستان میں غربت کے اتھاہ گہرائیوں میں ہوں گے اور کسی حادثے کا شکار ہونے سے نہیں بچ پائیں گے۔ اس سے بچنے کے لیے ان نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آئندہ کا لاہ عمل سوچنا چاہیے، اور جو جماعتیں اس وقت اسمبلیوں میں پہنچ چکی ہیں وہ اسمبلیوں کو بھی سیریس لیں، رول کرنے والے یا اپوزیشن والے، انہیں جیسا بھی ان سرمایہ داری سسٹم سے ملا ہے اسے وہ قبول کریں اور عوام کی طرف سوچیں، ان کی معاش کی طرف سوچیں۔ اگر نہ سوچیں گے تو جوں جوں دیر ہوتی جائے گی مزید ہم گڑھے میں گرتے جائیں گے، اور کسی بڑے حادثے کا شکار ہونے سے اگر قوم کو بچانا ہے تو انہیں 45 اور 47 فارم کے چکر سے نکلنا ہوگا، ایک شفاف کنکریٹ نظام لانا ہوگا، اور وہ تبھی لا سکتے ہیں جب وہ اسمبلی میں آواز اٹھائیں گے۔ اگر وہاں آواز نہیں اٹھائیں گے
اور اپنی ہی باتوں میں چلے جائیں گے، اپنی اس اشرافیہ کو ہی غالب رکھیں گے، اپنا رونا روتے رہیں گے کہ ہمارے کاروبار تباہ ہو گئے، ہمیں مارا گیا، ہمیں پیٹا گیا، ہم تباہ ہوئے، تو پھر تو بات وہی بن جائے گی۔ ایسا تو 76 سالوں سے ہو رہا ہے، پھر آگے بھی ہوتا چلا جائے گا، پھر ایک طبقہ بچ جائے گا جو اس سرمایہ داری نظام سے حکومت کرے گا، باقی کچھ بھی نہیں بچے گا۔